بڑی تپش ہے اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسانوں سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کرے، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت نہ دیں۔ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ اپنی نہ قدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں۔ تعلقات میں معاہدے نہیں رکھے جاتے، سو جو جہاں بچھڑ جانا چاہے فی امان اللہ۔ دراصل کچرے والا نہیں، وہ تو صفائی والا ہے۔ کچرے والے تو ہم ہیں جو کچرا پھیلاتے ہیں۔ اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ جب خاموشی طویل اور رابطے مختصر ہو جائیں تو رشتے بھی بکھرنے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کسی کے ہونے نہ ہونے سے۔ زندگی کی منافق زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ لوگ ہماری زندگیوں میں زہر گھول کر کس قدر مطمئن ہو کر اپنی زندگیاں جیتے ہیں، ہم میں تلخیاں بھر کر رخ پھیر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نیند کیسے آ جاتی ہے، ان کی مسکراہٹ کیسے گہری ہوتی ہے، اور ایک طرف ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ محبت لٹا کر بھی سکھ کا ایک سانس تک نہیں لے پاتے۔ شیشہ اور رشتہ بہت نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ خطرناک غلطیاں: اپنا راز کسی کو بتا کر اسے پوشیدہ رکھنے کی درخواست کرنا۔ گناہ اس نیت سے کرنا کہ چند مرتبہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا اور کسی خدائی عطیے کا امیدوار ہونا۔ انسان کے متعلق ظاہری شکل و صورت دیکھ کر رائے قائم کرنا، اپنے والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنے لیے اپنی اولاد سے خدمت کی توقع رکھنا۔ جو کام خود نہ ہو سکے سب کے لیے ناممکن سمجھنا، بیکاری میں آئندہ کے لیے خیالی پلاؤ پکانا اور خوش ہونا، اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا۔ کہ منتظر بھی تو وہ ہوں گے نا جن کو فیکون پر یقین ہوگا، تو کیوں نہ اس کن والے سے محبت بڑھا لے، فیکون خود ہی آ جائے گا۔ زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہو، کیونکہ کوشش کرنے والے کبھی ہارتے نہیں اور بیچ میں چھوڑنے والے کبھی جیتتے نہیں۔ ازل سے چلتا آ رہا ہے مکافات عمل کا سلسلہ، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشمے تر ہوگا۔ یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ بوڑھے ہونے کی وجہ سے اپنے خوابوں کا تعاقب چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ وہ بوڑھے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اپنے خوابوں کا تعاقب چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے، کبھی کچھ دے جاتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو دل میں ایک قبرستان بھی بنایا جاتا ہے جس میں اپنے محبوب کی تمام خامیاں دفن کر دی جاتی ہیں، اور پھر ان کے کتبے بھی نہیں لگائے جاتے۔ اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے کہ جس کی صورت و سیرت تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو اس کی صحبت کو نعمت سمجھو۔ عقل مند لے لیے سی صحبت سونے کی چڑیا کی مانند ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگ تب ہار مان لیتے ہیں جب وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ لوگ دیر نہیں کرتے لا تعلق ہونے میں، اگر آپ ان کے لیے بیکار ہو جائیں، حصہ زندگی سے قصہ زندگی بنا دیتے ہیں۔ عبادت کرتے ہو لیکن لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ خیرات بھی کرتے ہو مگر ان پہ احسان بھی جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسے برتن میں جمع مت کرو جس میں سوراخ ہو۔ مہمان وہ ہوتا ہے جس کا قیام عارضی ہو۔ اگر دنیا کو مہمان سرائے کہا جائے تو آپ کی ملکیت کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں ہی مہمان ہیں۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے ناکام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں،
وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزے بنتے ہیں۔ کچھ رشتوں کو بچانے کے لیے ہمیں خلاف معمول سر جھکانا پڑتا ہے، جو ہماری آخری غلطی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ دور جدید میں لوگ جھکے ہوئے سر کو کاٹ کر ہی دم لیتے ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان بہترین ہے، کمی تو لوگوں کی سوچ اور نظروں میں ہے۔ وہ رشتہ محبت کا کیسے ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ مسکرانے سے زیادہ روئے ہوں؟ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت تو کر اے انسان، خالی ہاتھ کسی کے گھر نہیں جاتے۔ جو تعلیم بندے کو اللہ سے نہیں ملاتی، توحید کا تصور واضح نہیں کرتی، اللہ کی حدود میں رہ کر زندگی بسر کرنے کا شعور نہیں دیتی، اخلاق کو نہیں سنوارتی اور محب وطن کو محب اسلام نہیں بناتی، وہ تعلیم جہالت ہے، اور جہالت چاہے قدیم ہو یا جدید، ہر صورت جہالت ہے۔ بہت ہی کرب چھپا ہوا ہوتا ہے دل میں جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ بھی سیکھو کہ لوگ کامیاب کیسے ہوئے، لیکن یہ ضرور سیکھو کہ جب وہ ناکام ہوئے تب انہوں نے کیا کیا۔ یاد رکھنا، جو راستہ خدا نے آپ کے لیے کھولا ہے اسے کوئی دوسرا کیسے بند کر سکتا ہے؟ دعا کسی کو دلاتی ہے تخت و تاج، مگر کسی کی آہ بھی حکومت چھین لیتی ہے۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیں، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ غم میں تو اللہ یاد آتا ہے کبھی، خوشی میں بھی یاد کر لیا کرو، کیونکہ خوشحالی میں یاد کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔